الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے حضرت رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تعلیمات کے اشاعت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کی آپ کو اتنی فکر تھی کہ ایک دن ارشاد ہوا کہ تم میں سے کوئی آدمی مدینہ منورہ کی ایک مشہور منڈی کا نام دیا کہ وہاں جائے اور اسے ایسی اونٹنی مل جائے جو بہت دودھ دینے والی ہو اور بالکل تازہ ہو، اور کوئی مفت میں اسے اس کی لگام تھما دے کہ یہ لے جاؤ، تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ بات کیسی ہے؟ اور تم میں سے کوئی لے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں کون ایسا ہوگا جو نہیں جائے گا اور نہیں لے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم مسجد میں جاؤ اور اللہ کی آیات قرآن کریم کی یا شریعت کا ایک مسئلہ تم سیکھ لو تو تمہارے واسطے یہ ایک اونٹنی سے بہتر ہے، اور دو مسئلے سیکھ لو تو دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنے مسائل سیکھ لو تمہیں اتنا ہی اس کا نفع ہے۔ تو تعلیم کی طرف ترغیب دلائی کہ علم کو حاصل کیا جائے، اور پھر یہ بتایا کہ علم پر عمل کیا جائے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے بات کرنے کی، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن میں بڑے سے بڑا افسر بھی اور ادنا سے ادنا آدمی بھی، یہ دونوں آدمی مشترک ہیں۔ روٹی صدر مملکت بھی کھاتا ہے اور ایک غریب آدمی بھی، پانی وہ بھی پیتا ہے اور یہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسی مشترک رکھی ہیں کہ کوئی آدمی بھی ان سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایسے ہی شریعت کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو بنیادی طور پر جاننے چاہیے، چاہے اس کا رتبہ کتنا بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ انہیں زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جائے اور ایسے ایسے اونٹنی لے لے مفت میں، کہ کس کو برا ہے؟ تو مقصد یہ تھا کہ مسجد سے تعلیم کو عام کیا جائے اور لوگ اس پر عمل کریں، کیونکہ علم جس پہ عمل نہ ہو قیامت میں وہ بھی وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پہ مسلمان کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ نماز کے بعد
چیز پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد، اور دوسری صورت یہ کہ فرض نماز ایسی جس کے بعد ابھی سنتیں پڑھنی ہیں، اور تیسری صورت ایسی کہ فرض نماز کے فوراً بعد کیا پڑھا جائے۔ ان تین صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق فرمایا، اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے ایسے معاذ رضی اللہ عنہ فرض نماز کے فوراً بعد بغیر دعا کے، بغیر کسی چیز کے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ معاذ اور دعا مانگو، یا کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جس سے پتہ چلے کہ فرض نماز میں اور اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہے ان میں فرق ہے۔ مثلاً ایک آدمی فرض نماز کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے فوراً، یہ بھی فرق ہے لیکن اتنا واضح نہیں۔ ایک گفتگو کرنے لگتا ہے کہ واضح فرق ہے کہ فرض نماز پوری، ایک آدمی سب تبدیل کر لیتا ہے، یہ فرق ہے واضح طور پہ کہ فرض نماز پوری ہو گئی۔ اور ان کا معاذ یہ یہودی اسی لیے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے فرائض اور اپنے نوافل میں فرق نہیں کیا، جو فرض تھا اس کو بڑھا کے نسل اس میں شامل کر دیے، تو جو نسلیں ان کی نماز پڑھتی تھی وہ نماز بھی چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا سب کا یا عمر تم نے ٹھیک کہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں اور نفل میں، سنت میں فرق کرتے تھے، اور اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور بقیہ نماز گھر پہ ادا کرتے تھے، سنتیں ہمیشہ اپنے گھر پر پڑھ کے آتے تھے، صبح کی 2 سنتیں اور اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں، یہ سب گھر پہ پڑھ کے آتے تھے اور گھر ہی جا کر پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لوگوں نماز کی برکتوں سے اپنے گھر کو محروم نہ رکھو۔ تو کہا کہتے ہیں کہ اگر مسجد مناسب فاصلے پر ہو اور آدمی کو 100% یقین ہو کہ جا کے نماز پڑھوں گا تو پھر گھر چلا جائے، اور گھر جا کر نماز پڑھے تاکہ بچے جو مسجد میں نہیں آئے انہیں پتہ چل جائے کہ گھر پہ بھی نماز آ کے پڑھتے ہیں، اور یہ تربیت کا ایک عنصر ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں ساری نماز سے فارغ ہو کے فرض بھی پڑھ لے، نفل بھی پڑھ لے، پھر ان تسبیحات کو پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ یہ فرض ہی کا ایک حصہ ہے، اور اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ظہر، مغرب اور عشاء یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں، اور جمعہ بھی، کہ ان کے بعد کوئی زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے، جو سنن مؤکدہ پڑھنی ہے وہ فرض ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی لیے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فرض کیجئے امام نے ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جس کے بعد سنتیں 2 رکعتیں مؤکدہ ہیں یہ پڑھائی، اور مقتدی جب سنتیں پڑھ چکے تو امام نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، سجدہ صاحب کرنا تھا بھول گیا، جگہ ناپاک تھی، وضو کرنا بھول گیا، انسان ہے، 20 مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں کہ اب امام جب فرض کیجئے مغرب یا ظہر یا عشاء کے فرض پڑھائے گا تو وہ جو 2 سنتیں انہوں نے پڑھ لی تھی وہ پھر پڑھنی پڑیں گی، اس لیے کہ سنتیں فرض کے تابع ہیں، اس کے اندر آتی ہیں، اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد جمعہ ہے مثلا،
اب جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لی اور پھر امام نے کہا لوگوں جمعہ نہیں ہوا، تو وہ جمعے کے فرض پڑھائے، خطبہ دے، اور اس کے بعد لوگ پھر سے 4 سنتیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ 4 سنتیں انہی 2 فرائض کا حصہ ہیں۔ تو فقہا لکھتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پڑھے اور جی چاہے تو نوافل بھی پڑھے اور اس کے بعد تسبیحات کرے، اور فجر اور عصر کی نماز کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت موقدہ ہے نہیں تو پھر اطمینان سے بیٹھ کر پڑھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز میں جب آپ سلام پھیرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ ارشاد ہوتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرض نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ اے رب جیسی نماز دل لگا کر پڑھنی چاہیے تھی پروردگار ویسی نہیں پڑھ سکتی۔ میں بھی چاہتا ہوں تیرے شایان شان تیرے دربار میں تیرے حضور میں ایسا نماز کا تحفہ نہیں پیش کر سکا جو اس نماز جیسی عبادت کا تقاضا تھا۔ اور پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں نہیں پڑھنی ہوتی تھی، جمعہ ہے، اثر ہے، فجر ہے، تو 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ارشاد فرماتے تھے کہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور آپ نے فرمایا لا یخیب بقائلہن، جو آدمی یہ 33 اور 34 مرتبہ پڑھتا ہے لوگوں، یہ پڑھنے والا زندگی کی مشکلات میں ناکام نہیں رہتا۔ لوگ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات میں یہ پھر کام آئے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحہ عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو، سوئمنگ کو، اور جب آدمی تیرتا ہے تو جسم سے جو گندگی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سب کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو ملے گا کہ اللہ تعالی پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار جتنے الزامات تجھ پر لگائے جاتے ہیں، عیسائی شرک کا الزام لگاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے بھی ہے اللہ کے ساتھ، معاذ اللہ اس کی رشتے داریاں۔ یہودی اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی صفات نہیں ہے۔ مشرک اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ ظاہریہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کراچی کے حالات نہیں دیکھتا، کیا سے کیا ہو رہے ہیں، کدھر ہے تمہارا خدا؟ مومن آدمی ان سارے الزامات کو سنتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ نابینا ہے کہ کراچی نہ دیکھ سکے، اور نہ اس سے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہیں، اور نہ اس کی صفات کا انکار ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی جورو بیوی اور بیٹا ہے۔ اللہ ان سارے الزامات سے پاک ہے جو لوگ اس سے لگاتے ہیں۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ اس لیے آدمی جب پڑھے تو مشین نہ لگا لے، تھوڑا پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ذرا ٹھہر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ اے رب جتنی گندگی تیرے پہ لوگ پھینکتے ہیں اللہ میں اس کی صفائی پیش کرتا ہوں، اللہ تو بے عیب ہے، لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، تیرے ساتھ چیز کرتے ہیں، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ کی توحید ہے۔ الحمدللہ حمد بیان کرنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں
اللہ اس آدمی سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی تعریف بیان کرے. اس لیے جب تم نماز پڑھو تو کہا کرو الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آدمی اللہ کے انعامات کو سوچے کیا کیا انعامات مجھ پہ فرمائے ہیں. یہ ہے الحمدللہ. اللہ اس بات پر بھی شکر ہے, اس پہ بھی شکر ہے, اس پہ بھی تیری تعریف ہے. ہر طرح سے تعریف کیے جانے کے قابل ہے. پروردگار مجھے سمجھ آئے نہ آئے تیری تعریف بہرحال تعریف ہی. خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے احسانات کا اعتراف کیا اور احسان فراموش نہیں رہا. یہ بڑا وقت ہے انسان میں کہ اپنے مالک اپنے آقا کی وفاداری کا دم بھرے اور اس کے خلاف بات نہ کرے. اللہ نے یہ سکھایا ہے. شروع یہاں سے کیا کہ الحمدللہ. نماز کو دیکھ لیجیے, سبحانک اللہم و بحمدک. یہ اللہ نے شروع ہی کیا کہ میرے پہ جو عیب لگائے جاتے ہیں اس کی پاکیزگی بیان کرو اور میری تعریف کرو. اور اللہ اکبر, اکبر کا مطلب ہوا کسی کو کسی کی بڑائی بیان کرنا. اللہ سب سے بڑا. ہم کس چیز پہ کرے تعریف, کس چیز پہ کرے؟ اللہ نے بہت کچھ دیا. ایمان دیا, نماز کی توفیق دی, تلاوت کی توفیق دی, خدا نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, اللہ نے کرم فرمایا, رزق دیا. حتیٰ کہ کوڑ میں مبتلا ایک مرد آدمی پڑا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور فرمایا اللہ کا انعام اس سے دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت اس سے کیا اللہ کا انعام ہے, نہ چل سکے نہ پھر سکے, الٹا لوگ نفرت کریں. فرمایا پانی جو پیتا ہے اور کھانا جو کھاتا ہے جسم سے نکل جاتا ہے نا, یہ بھی تو خدا کا انعام ہے. دیکھنے والی نگاہ چاہیے کہ کیسے کیسے مشکل کام پروردگار کہاں سے بناتا. اور اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پڑھے اور سوچے کہ اے رب میں سب سے چھوٹا, اللہ دنیا میں سب سے چھوٹا میں ہوں, تو ہی بڑا ہے. بڑائی دعویٰ کرنا, اپنی پاکی بیان کرنا, اے رب یہ تیرے ہی ساتھ ہے, تجھے ہی دیتا ہے, تجھے ہی جستا ہے. میرا حال ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا کہوں. جب دن میں وہ 100 مرتبہ یہ سوچے گا کہ میں چھوٹا ہوں تو پھر غصے پہ قابو بھی آ جاتا ہے. اور پھر کوئی برا کہے تو آدمی کہتا ہے تم اگر قیامت میں گواہ ہوئے تو جنت پکی ہو گئی, تمہیں تو 2-4 عیب پتہ ہے نا, تو مجھ سے پوچھو کہ مجھ میں کتنے عیب ہیں, شکر ہے تمہیں نہیں پتا. اللہ اکبر, اللہ بڑا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں 33 مرتبہ پڑھا کرو اور سبھی مرتبہ 99 یہ پڑھ کے سبھی مرتبہ یہ کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا یہ چوتھا کلمہ پڑھ لو, تم نے 100 مرتبہ پوری کر دی. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کی نماز کو لکھو, قبول فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. تیسرا طریقہ بتایا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور اس سے کہا کہ تم نمازوں کے بعد یہ جو 33 مرتبہ پڑھتے ہو اللہ کی توحید بھی بیان کرتے, اللہ تو توحید سے بھی خوش ہوتا ہے. نسائی کی روایت میں آتا ہے, اس سے پوچھا کہ کیسے پڑھیں, اس سے کہا انہیں 25 مرتبہ کر دو. 75 ہو گئے, 25 مرتبہ سبحان اللہ, 25 الحمدللہ, 25 اللہ اکبر, 75 ہو گئے. اور اس نے کہا 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تاکہ اللہ کی توحید بھی آ جائے. تو وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول ایک فرشتے نے یہ تلقین کی مجھے خواب میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لوگو یہ پڑھ لیا کرو. یہ ذوق کی بات ہے, کسی آدمی پہ خدا کی توحید غالب ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اسے کلمہ طیبہ سے محبت ہے, 25 مرتبہ پڑھ لے.
اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر بیان کر دی. آپ نے بتایا لوگوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ. فرمایا کہ تم پڑھتے ہو 30 مرتبہ ایک نماز کے بعد، اور یہ 5 نمازوں میں 150 ہو گیا، اور اللہ کے یہاں یہ 1500 ہو جائے گا. تم دیکھو گے جب قیامت میں تمہارا یہ ذکر اللہ کے یہاں تمہیں ثواب دلائے. جلدی ہے، حافظ ہے اور 1000 کام ہوتے ہیں. بڑے اطمینان سے 10 مرتبہ پڑھ لے کہ 33 اور 34 مرتبہ جو مشین لگ جاتی ہے نا، اس سے بہتر ہے 10 مرتبہ پڑھے، اطمینان سے پڑھے، پورے الفاظ ادا کرے، تصور کرے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تصور کرے کہ اللہ نے اتنے انعامات فرمائے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ تصور کرے کہ رب آپ سب سے بڑے اور پروردگار میں بڑے ہی تیرا کمزور، انتہائی عاجز، اللہ بہت ہی کمزور آدمی ہوں. اپنے متعلق جب تصور کرتا ہے کہ میں کم درجے کا ہوں تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ 4 طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے: 33 اور 34 مرتبہ پڑھنا، 33 اور 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کلمہ پڑھنا. تیسرا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا 25 اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور چوتھا طریقہ فرما دیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 بار پڑھ لیا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پوری ہو جائے عصر اور فجر کے فوراً بعد اور مغرب عشاء اور ظہر 3 نمازیں سنتیں پڑھنے کے بعد یہ ذکر کرنا چاہیے. ان 4 طریقوں میں سے کسی پہ بھی عمل کر لے سنت کی ادائیگی ہو گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.